ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ضرورت سے. تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، کوشش کریں ایک ایسی صلوات پڑھی جائے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، ثم الصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والبرہان الرشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس بندے کو کربلا والا احسان یاد ہے وہ امیر المؤمنین کے عطا کیے ہوئے ٹکڑوں کا حق نمک ادا کرے، اور جتنی آل محمد نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے اتنی طاقت سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمائے. اس درود علی کا صدقہ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات خدا لم یزل 14 کا عظیم غفور کریم رحیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. کیونکہ مجلس کی قبولیت کی دعا میں اس لیے بھی نہیں مانگتا، کائنات میں واحد ذکر حسین کا ہے جو قبول پہلے ہوتا ہے ادا بعد میں ہوتا ہے. مالک اس فرش حسینیت بچھانے والے، اس فرش عزا کو بچھانے والوں رزق ولایت، رزق معرفت، رزق حلال میں بے حساب برکت نازل فرمائے. حاضرین کی جتنی نیک تمنائیں ہیں اس فرش عزا کی مالکہ آپ کے رزق میں بے حساب وسعت عنایت فرمائے. شہزادی کونین ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. صحیح معنوں میں ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر عزیز ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب اور نقوی صاحب کو مالک بے حساب رزق، عزت، بخت، معرفت، بالخصوص عقید ولایت میں حساب سے اضافہ فرمائے. میرا مالک بہترین مداح خان میرا مالک محمد و آل محمد کے صدقے سے میرے بھائی کو بنائے. جتنے حاضرین ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمانہ کے لیے ایک صلوات بلند ترین ادا کریں. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. انتہائی اختصار کے ساتھ بانی ہونے کی حیثیت سے سارے یہاں پہ بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہے. میرے بعد بھی میں نے ہی پڑھنا ہے. میرے بڑے بھائی جان کی حیثیت سے جناب ذاکر اہل بیت فدا حسین جعفری صاحب رونق فروز ممبر ہے. 12-14 منٹ کی حاضری اور طالب دعا ہے. زیادہ لمبا پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا مقصد ہوتا ہے. محمد و آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے بزرگ لیاقت حسین جعفری صاحب رونق فروز ممبر ہے. مالک بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم. جتنے حضرات تشریف فرمائیں ملکہ کونین شہزادی کونین کا صدقہ آپ کو ہر قدم پہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بھی آگے ماتمی سنگت تشریف فرمائے، بشارت نقوی صاحب بھی لاہور سے تشریف فرمائے، شہزادی کونین ان کو سلامتی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. عنوان پڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اور وقت کی قلت ہے کیونکہ پڑھنے والی کافی ساری ملت ہے اور ساری ملت کا وقت میں خود نہیں لینا چاہتا. بس 2-4 الفاظ آپ کے اذہان عالی تک پہنچانا ہے مجھے اور پھر گفتگو تمام ہے. یہ میرے بھائی نے جو پہلے پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خاندان میں ایک وقت میں 2 لوگ مشہور نظر نہیں آتے. میں 2 منٹ میں اپنی گفتگو یہیں پہ اختتام کر دوں گا. اگر آپ کے اذہان یقیناً توجہ آپ کی ہے، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ میری طرف دیکھیں گے. ادھر ادھر دیکھنے سے عبادت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کسی بھی خاندان میں ایک وقت میں 2 لوگ مشہور نظر نہیں آتے. اگر ایک خاندان میں عالم ہے تو وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے مقابل کا دوسرا نہیں. اگر ایک کے پاس دولت کے انبار ہیں تو
تو یقیناً اس کے ساتھ کا دوسرا نہیں ملتا. اگر حلم کے اعتبار پہ کوئی خاندان میں ہے تو دوسرا کوئی نہیں. اگر زہد کے اعتبار پہ ہے تو دوسرا کوئی نہیں. اگر تقوی کے اعتبار سے ایسا خاندان میں ہے تو دوسرا کوئی نہیں. یعنی پتہ چلا کہ خاندان میں ایک وقت میں صرف ایک ہی ایسا ہوتا ہے جس کا چرچا ہوتا ہے. اس خاندان کی کیا بات ہے؟ اس میں محمد کا اپنا مقام، علی کا اپنا مرتبہ، حسن کا اپنا مقام. آباد اشارت، آباد اشارت، آباد اشارت. اس خاندان میں حسین کا اپنا مرتبہ، عباس کا اپنا مقام. یہ جس شہر میں آتے گئے وہ شہر نور کا مرکز بنتا گیا. یہ مکہ میں آئے تو معظمہ بن گیا، مدینے میں آئے تو منورہ بن گیا، نجف میں آئے تو اشرف ہو گیا، کاظمین میں آئے تو شریفین ہو گیا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے؟ مشہد میں آئے تو مقدس ہو گیا. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ جس شہر میں اپنا قدم رکھتے گئے وہ نور کا مرکز بنتا چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس شہر میں بھی یہ آئے، جہاں بھی آئے، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی بلندی، کیونکہ یہ سارے ہی محمد ہیں. بات کر گیا، میں بات کر گیا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی جناب. دعائیں مل گئی بزرگوں کی. بس میں ایک لفظ آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں میرے بھائی نے چھوڑا تھا. میرا بھائی پڑھ رہا تھا 8واں تاجدار. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. کون ہے وہ بندہ جو نہیں جانتا کہ مولا رضا کیا ہے؟ بہت شکریہ جناب. لمبے وقت میں بالکل گنجائش داخل ہونے کی نہیں ہے. میرے مولا کا دور تھا اور اس ملعون نے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سارے بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نام نہ آئے جس پہ لعنت کرنا پڑے اور ہمارا وقت ضائع ہو. یہ واحد وہ ڈاک ہے، لعنت واحد وہ ڈاک ہے جس پہ پتہ نہیں لکھنا پڑتا، یہ خود پہنچ جاتی ہے. توجہ ہے صاحبان گرامی یہ قدر. اللہ اکبر. اس کا دربار سجا ہوا، درباری سارے دربار میں موجود ہیں. ایک لمحے کے بعد اس کے دربار میں ایک ایسا بندہ داخل ہوا جس کے آتے ہی دربار میں خوشبو پھیل گئی. جس کے دربار میں خوشبو پھیل گئی. درباری جھومنے لگے، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے. معطر ہو گیا دربار. یہ تخت پر بیٹھا. اس نے بڑے تعجب والے لہجے میں اسے بلا کر کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں. تو تیرے پاس کیا ہے جو میرے سارے دربار میں خوشبو پھیل گئی؟ میں نے آپ کا بھی وقت ضائع نہیں کیا، اپنا بھی وقت ضائع نہیں کیا، اور سمٹ کے بالکل آپ کے قریب آ گیا کیونکہ عنوان کا چونکہ وقت ہی کوئی نہیں تھا. تیرے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے میرے سارے دربار میں خوشبو ہے؟ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو بندہ بیدار ہو کے بھی لفظ نہیں سنتا. اس نے کہا جی میرے پاس رسول کے بال ہیں، میرے پاس رسول خدا کے بال ہیں، میرے پاس حسنین، کریمین، شریفین، نقیین، تقیین، سیدین، امامین، حجتین کے نانا کے بال ہیں. یہاں داد بنتی تھی آپ نے دی نہیں. میرے پاس اس کے بال ہیں جس کے ہونٹوں کے اعتبار پہ قرآن کی عمارت کھڑی ہے. لفظ ہوتے ہیں دشان. سہیل بھائی میرے پاس رسول خدا کے بال ہیں اور یہ انہی بالوں کی خوشبو ہے جو دربار میں پھیل رہی ہے. میرے پاس منہ مبارک رسول خدا ہے. فدا بھائی جو میں آپ سے دعا دینے کے لیے میں جناب کی حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہو میرے پاس منہ مبارک رسول خدا ہے اور یہ انہی کی خوشبو. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسی خوشبو دارین میں کہیں ملتی تو پھر میں جھوٹا. بولے وہ بندہ جس کا امام علی ہے، بولے وہ بندہ جس کا امام علی. گھبرا کے بادشاہ علی کا نام نہ لیا کرو یار. زندہ باد، زندہ باد. حیدری یا علی یا علی. جس کا امام ہے وہ بندہ گھبرا کے نام کیوں لیتا ہے؟ علی بزدل کا امام نہیں، علی بہادر کا امام ہے. جس کا امام علی ہے وہ بندہ اپنے وقت کے امام کے نام پہ گھبرائے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوری کائنات میں تیرا مرشد علی ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا.
تو پھر میں جھوٹا، اگر نہیں تو پھر مان یہ رسول خدا کے بال۔ اس نے کہا نکال کے دکھا، نکال کے دکھا۔ اس نے اپنے وہ تجارت والے سامان سے یوں رسول خدا کے بال نکالے، اس کے سامنے پیش کی۔ کتنے؟ نے کہا جی میرے پاس 7۔ قیمت بول۔ اس نے کہا تخت بھی چھوڑ دو تو تھوڑی ہے، بال رسول خدا کے، تخت بھی چھوڑ دو تو تھوڑی ہے۔ اس نے کہا بتا کیا لے گا؟ اس نے کہا 1000 دینار ایک بال کا۔ وقت ہوتا تو میں ادھر ادھر گھومتا، وقت ہے کوئی نہیں۔ 1000 دینار ایک بال کا، قبلہ 7 بال 7000 بیچ دیے۔ اس نے 7 بال اپنے پاس رکھے اور پاس رکھ کے اپنے وزیر مشیروں کو بلایا، خط لکھنا شروع کیا کہ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر وزیر اعظم کو، ہر بڑے بندے کو یہ خط پہنچا کے آؤ، انہیں پتہ چلے کہ میرے پاس رسول خدا کے بال ہیں، وہ سارے میرے دربار میں آئیں گے، میرے دربار کی عزت بڑھ جائے گی۔ نہیں سمجھے یار؟ ہر بادشاہ کے دربار کی عزت بڑھتی ہی ان کے صدقے سے ہے۔ اصل میں سردار یہ ہے، توجہ ہے۔ اس نے کہا جی درباروں خط بھیجو، خط بھیجے گئے۔ ہر علاقے کا وزیر، مشیر، سپاہی، ہر طرح کا بندہ، ہر طرح کا بندہ دربار میں آتا گیا۔ صبح سے لے کے شام تک دربار میں رش لگا رہا۔ یہ بڑے فخر والے انداز سے لوگوں کو کہتا رہا، یہ دیکھو میرے پاس ہے رسول کے بال، میرے پاس ہے منہ مبارک رسول خدا۔ شام تک لوگ آتے رہے، جاتے رہے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی دربار میں یوسف زہرا نے قدم رکھا، زمانے کے محمد نے قدم رکھا، وقت کے علی آپ کے اور میرے مولا رضا دربار میں، آپ کے اور میرے مولا رضا دربار میں داخل ہوئے۔ اس نے تخت چھوڑا، یوں میرے مولا کے قریب آیا، بڑے فخر والے لہجے سے کہا مولا یہ دیکھیں میرے پاس ہے آپ کے نانا کے بندہ کیڑا ہے جیڑا بندہ جملہ سن کے نہ بولے تو پھر میرا حق بنتا ہے نا میں اسے یہ کہوں کہ پاکستان میں تجھ سے بڑا چپ کا بادشاہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا جملہ سن کے پھر ہضم کر کے توجہ، یہ بڑے فخر والے انداز۔ مولا یہ دیکھیے، گفتگو تمام ہو گئی، یہ دیکھیے میرے پاس ہے آپ کے نانا کے بعد۔ امام بڑا خوش ہو، امام اسے کہتے دکھا۔ اس نے یوں ہتھیلی پر رکھ کے امام کے سامنے کیے۔ امام نے گنے 1 2 3 4 5 6 7 فضان جاگی جملہ میں اس علاقے کی نظروں سے گزرتا ہوا کیسے گزر جاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کون بندہ بولے گا۔ امام نے 7 بال گن کر 7 میں سے 3 کو علیحدہ کر دیا، 7 میں سے 3 کو علیحدہ کر دیا، 7 میں سے 3 کو علیحدہ کر دیا۔ فرمایا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے، یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو رہی ہے۔ جس کا ہاتھ ہے وہ بندہ اٹھا کے بولے حیدر 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 حیدری۔ فرمایا بڑی بڑی جلدی کرو، آخری 1 منٹ مجھے دے، گفتگو تمام ہو گئی۔ فرمایا یہ 4 میرے نانا کے، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، کیونکہ ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں سمجھا میں نے کیا کہا ہے؟ ان میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ یہ سارے محمد ہیں۔ بات پھر وہیں پہ آ گئی، ان میں سے مجھے میری خوشبو آ رہی ہے، یہ 3 میرے نانا کے نہیں۔ اس نے چلاکی کی، اس نے کہا جی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ امام نے فرمایا آگ روشن کر۔ بندے جنہیں ابھی بیدار نہیں ہیں، جب بندے دہلی طور پہ بیدار نہیں ہونے دعوت فکر دیتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر یقین کوئی نہیں ہے نا کہ یہ 3 ہمارے نہیں ہیں تو پھر آگ روشن کر۔ گفتگو میری تمام ہو گئی، اس سمٹ کے قریب آ گیا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ امام نے فرمایا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے، یہ 4 میرے نانا کے ہیں کیونکہ ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 3 میں سے مجھے خوشبو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا خوشبو آپ کو آ رہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام
جس نبی کے بعد کا یہ کمال ہے اللہ، اس کی آل کا کیا ہے؟ اس آل کو سمجھانا تھا پیغمبر، دنیا نے سمجھا نہیں، محمد کا بیٹا مار دیا۔ کیا بات ہے تیرے ہائے کرنے کی یاد، پہلے لفظ پہ ہائے کر کے استقبال کیا، یہ ہے علی کی بیٹی کا معجزہ۔ تمہارا ہائے کہنا محمد کی بیٹی مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار ہے۔ زیادہ لمبا مصاحب نہیں، 1 منٹ سے بھی کم مصاحب پڑھوں گا، میرا بھائی مصاحب پڑھیں گے۔ 53 منٹ نبی کا بیٹا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، جن عزاداروں نے سمجھا ہے انہوں نے ہائے کر دیا۔ منت اللہ مصاحب میں کرنے کا عادی کوئی نہیں، میں اپنے حصے کا پرسہ پڑھوں گا، آپ اپنے حصے کی نہ پڑھیں۔ 53 منٹ نبی کا بیٹا، آؤ سوال کرو جو حسین جبرائیل کے پروں پہ سوتا تھا، کہاں تھا؟ امت کو فقط بتایا جاتا ہے حسین مارا گیا، حسین شہید ہو جائے، یہ بتایا ہی نہیں جاتا حسین کو مارا کیسے۔ امت نے جو اجر رسالت میں تیر مارے تھے، ان تیروں پہ سجدہ کر رہا تھا محمد کا بیٹا۔ 53 منٹ کے بعد جب نبی کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا، کربلا کی گرم ریت تھی، حسین کا سر سجدے میں تھا، زبان پہ اللہ اکبر کی تسبیح جاری تھی۔ ایک کمینہ حسین کے قریب آیا، اس نے حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ایک تماچا حسین کے رخساروں پہ مارا۔ اللہ لعنت کرتا اس کے ہاتھ برباد ہو جاتے، اس نے ان رخساروں پہ تماچا مارا جن رخساروں پہ رسول چومتا رہا تھا۔ تماچا مار کے کہتا حسین ابھی زندہ ہے، اتنا لفظ کہنا تھا۔ فوجوں نے حملہ شروع کر دیا، کسی بے غیرت نے تیر سے وار کیا، کسی نے نیزہ مارا۔ آؤ کتابوں کے اندر لکھا ہے جس نسل حرام کے فرزند کو کچھ نہیں ملا، اس نے گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینکنا شروع کر دی۔ فوج کہتی چھوڑ دو، مر گیا ہوگا۔ شمر کہتا نہیں ابھی زندہ ہے، فوج کہتی چھوڑ دو۔ یہ بے غیرت کہتا تمہیں پتہ کر کے بتاؤ